خیر جی، میاں صاحب اور باؤ جی آج انگوٹھا دکھاتے ہوئے مطلب تھمز اپ کرتے ہوئے وہ ملک سے روانہ ہو گئے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے آج۔ اس کے علاوہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی سمیع صاحب، انگوٹھا دکھاتے ہوئے تھمز اپ کرتے ہوئے باؤ جی جو ہیں وہ روانہ ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، آمین۔ آج صبح سے پہلے یعنی میں بالکل یہ بات کنفیس کرتا ہوں کہ ذرائع مجھے بتاتے تھے کہ میاں صاحب ماشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کچھ مسئلہ نہیں ہے ان کا، لیکن آپ یقین کریں کہ کل رات میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے، اور میرا دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ واقعی بیمار ہیں۔ لیکن آج سویرے میں بیٹھا تھا اپنے والد صاحب کے پاس، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میں ان کے پاس تھا تو ٹی وی ہم دیکھ رہے تھے، تو وہ جو تصویریں آئی ہیں میاں نواز شریف کی، تو وہ تو بالکل ایک خوشی ہوئی مجھے کہ چلیں فسانہ کوئی تھی، جھوٹ زیادہ تھا ان کی میڈیکل رپورٹس میں، تصویریں دیکھ کے یہ لگتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے بالکل۔ یعنی آپ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھی ہے، ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، سوٹ پہنا ہوا تھا، یعنی کوٹ بلیزر تھا اوپر، اور اس کے بعد وہ پھر آپ تصاویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خود لفٹر پہ کوئی کسی بھی اس کے بغیر کھڑے ہیں سہارے کے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سعودی عرب عمرہ جب کرنے گیا، میری والدہ میرے ساتھ تھیں، تو وہاں پر رانا صاحب وہ جہاز میں چڑھانے کے لیے جو لوگ بوڑھے ہیں یا ویل چیئر استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے لفٹر، اور اس پہ اچھا خاصا دھکا لگتا ہے، اینڈ آئی ہیڈ ٹو ہولڈ مائی مدر۔ لیکن یہ میں نے دیکھا نواز شریف صاحب تو ایسا لگ رہا تھا کہ شہباز صاحب کو پکڑ لیں گے، ایسے زبردست طریقے سے وہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، توانا۔ اور ایک اور تصویر ضرور رمشا میڈم وہ دکھائیں، میں سنتا رہا کہ جی ان کی شوگر 300 سے نیچے نہیں آ رہی، اور یہ دیکھیں لال اور ہرے انگور، اللہ غنی، شوگر کے مریض ہیں، اور یہ دیکھیں پورا جو ڈونگا پتہ نہیں ٹرے کیا ہے، جو لال اور ہرے انگور میٹھے میٹھے چمن کے، اور یہ تو بیجوں والے انگور ہیں جو بہت میٹھے ہوتے ہیں، جس سے منقع بنتی ہے، تو وہ وہاں پر آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب، میں اب وہ تصویر ذرا اگر زوم ان کر کے آپ دکھائیں تو آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ جاہ و جلال، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کتنا ہمبل آدمی ہوں، ان کے اگر وہ چلا سکیں تصویر شہباز شریف صاحب کی، اسی روم میں، وہ صرف ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا لیکن ان کے وہ گیلس نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کوٹ اتارا ہوا ہے۔ بہرحال شاید وہ میری کج فہمی ہے یا میں وہ بتا نہیں سکا، میری کوئی کمی رہ گئی ہوگی مجھ سے، کوٹ والی وہ تصویر جو ہے وہ نہیں ملی ہمارے شاہکاروں کو، تو وہ اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ایسا ہے کہ جیسے کسی آپ کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا بن ٹھن کے یوں۔ اور اس سے پہلے مریم صاحبہ کی وہ فوٹیج ہے کہ وہ بالکل گرین پاکستان کے روپ میں، اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جس کا باپ اتنا بیمار ہو خدا نخواستہ، کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ بچے گا یا نہ بچے گا، وہ اس طرح ہنستے مسکراتے ہیں، وہ تو اللہ کے آگے سر جھکا کے اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کی صحت، اور جو نواز شریف صاحب بالکل، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہم اپنے دوستوں کے بارے میں، میرا ایک دوست ہے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار بیمار ہے، میں کہتا تھا یہ بیمار نہیں ہے، یہ تو ہٹن کٹن ہے بالکل۔ میں آپ کو بتاؤں سسٹم کو آپ کیسے فراڈ کرتے ہیں، سسٹم کو آپ کیسے چکما دیتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا سسٹم بڑے آدمی کے ہاتھ میں کس طرح ہے، کس طرح وہ مروڑ دیتا ہے، موڑ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں اعتماد ہی اٹھ گیا اس ساری ہر چیز میں کہ یہ کیا ہے، اتنا صحت مند آدمی، اور ادھر یہ پورا ایک ہفتہ 10 دن 15 دنوں سے ڈرامہ لگا رکھا ہے کہ ہائے اللہ جان اب نکلی کہ اب نکلی کہ اب نکلی۔ اب آپ دیکھیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ بڑا 2000 میں سوشل میڈیا نہیں تھا اتنا تیز، اور بہت ساری چیزیں جو ان کی تھی نا نواز شریف صاحب کی، اور یہ جو سارے للے تللے ہیں وہ چھپ گئے، وہ نظر نہیں آئے، الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا نہیں تھا۔ لیکن ابھی تو میں آپ کو بتاؤں، وہ جناب تصویر لگی ہوئی نواز شریف صاحب کی، یوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اسی طرح صحت میں رکھے، وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی 2 دفعہ ان کا بائی پاس ہوا، کوئی پتہ نہیں 17 دفعہ ان کو انجائنا ہوئی، اور بھی پتہ نہیں کتنی وہ ان کو بیماریاں ہیں، لیکن اور پھر 2000 پلیٹلیٹس، یہ ایک
میڈیکل کا شاہکار معجزہ ہے. اور یہ جو میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا یونیک کیس ہوگا اگر وہ اس کو اسٹڈی کریں, اگر واقعی ایسے ایسے بنایا گیا سارا کچھ. لیکن ایک میں نے آج ڈاکٹر عدنان کا نام دیکھا, ڈاکٹر عدنان جو ان کے ذاتی معالج ہیں, ان کے بارے میں نے آج سوشل میڈیا پہ دیکھا, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر عدنان عرف نکا اسرائیل. وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی زیادتی ہے. اب یہ دیکھیں سوشل میڈیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں یہ نہیں کہتا. بہرحال بڑے بڑے یہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ تبصرے کر رہے ہیں. ایک بات تبصرہ کچھ بھی ہے رانا صاحب, نواز شریف صاحب صحت مند تھے بالکل, اور یہ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تصاویر کیوں نہیں آئیں اتنا عرصہ, کسی سے ملیں تو کیوں نہیں ملے, کیونکہ اگر کوئی جا کے آپ جیسا میرے جیسا بندہ ملتا تو پتہ چل جاتا کہ بھائی جان تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. نہیں آپ بڑے پریشان ہیں. جی رانا صاحب پہلے بات کرنے پھر میں بات یہ ہے بھائی جان, میاں صاحب جو ہے نا, آپ ان کے ماضی سے شاید واقف نہیں ہیں اتنا. میاں صاحب خوش اور خوش لباس آدمی ہیں, اور جو خوش خوراک اور خوش لباس وہ اتنے ہیں کہ وہ بیماری میں بھی ان چیزوں کے نا لوگوں کی مشوروں کو خاطر میں نہیں لاتے ڈاکٹروں کے. آپ دیکھیں, آپ نے 2000 کی بات کی, اس وقت بھی میاں صاحب شدید بیمار تھے, ٹھیک ہے, اور ابھی آج یہ جو آپ دکھا رہے ہیں بھائی جان, وہ کوئی معمولی آدمی ہے, عام آدمی ہے میاں نواز شریف صاحب, سپر مین ہے. وہ کیا شوگر فری انگور نہیں پیدا کروا سکتے؟ وہ کوئی ایسے بیج نہیں بنوا سکتے جن سے شوگر فری انگور آئے؟ دیکھیں امریکہ میں شوگر فری آلو تو ملتے ہیں مارکیٹس میں, یہ آپ کی بات آپ نے تو شاید سارکیسٹکلی اور اپنا وہ جو ہے نا پیاز کو اترنے کے لیے کی ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعتاً شوگر فری آلو جو ہیں وہ اب گرو ہو گئے ہیں, بہت ساری چیزیں شوگر فری گرو ہو رہی ہیں بڑے ڈیولپڈ. قطر کے ساتھ میاں صاحب کے خصوصی تعلقات ہیں, تو کیا قطر سے ان کے لیے شوگر فری انگور نہیں آ سکتے ایئر ایمبولینس میں؟ دیکھیں ان کے جو ایکسپریشن ہے نا اس فوٹو میں, یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہٹا لو یہ انگور. نہیں وہ تو بہت خود شوگر بہت ان کو ہوتی ہے, لیکن وہ کھانے سے باز نہیں آتے. بات سنیں آپ نا, یہ جو آپ میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب پریشان ہیں آپ لوگ. میں سوچ رہی ہوں عمران خان کتنا پریشان ہو گئے, ان کے چہرے پر ان کے تو ذاتی لوگ جا کر انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے اور چیک کیا ہے, باقی نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے. میں تو سوچ رہی ہوں آپ لوگ اتنا پریشان ہیں یہاں پہ, تو عمران خان صاحب کو تو بالکل نیند نہیں آئی ہے. میاں صاحب بائیڈن پہ بیمار ہیں, اور میرے خیال میں یہ جو میاں صاحب کی تیاری ہے نا, باؤ جی کی تیاری, یہ ساری عمران خان صاحب کے لیے, خاص طور پہ یہ جو لال مسئلہ ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. میں آپ کو رانا صاحب وہ کہتے کئی دفعہ وہ بتاتے ہیں نا رپورٹر آگے کہ یہ خبر ہے, تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ اپنے مخبر بدلیں, آپ کی خبر ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے تھے نا, وہ جاسوس ان سے پوچھیں او بھائی یہ کہاں سے بیمار ہے. بھائی جان آپ دیکھیں نا, آپ میری بات سنیں, آپ صرف نا ان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میاں صاحب جو ہے نا, میں انگوروں کو بھی دیکھ رہا ہوں, صرف لباس کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں. بات سنیں, آپ میاں صاحب کا چہرہ دیکھیں, اس پہ جو سرخی ہے, سرخی مائل چہرہ جو ہے ان کا, اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان میں پلیٹلیٹس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ جن مریضوں میں پلیٹلیٹس کی کمی ہوتی ہے نا, ان کے بالکل ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہاتھ لگائے نا تو کہیں خون نہ نکل آئے. تو میاں صاحب کے چہرے پہ جو سرخی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً پلیٹلیٹس کی کمی کا شکار ہے. رانا صاحب اب آپ قوم سے مذاق کرنا بند کریں. نہیں بھائی, یہ آپ کو خدا اللہ تعالیٰ کو آپ نے جان دینی ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ اس جھوٹ کی وجہ سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. یہ یہاں پر آج میں پرویز رشید صاحب کو سن رہا تھا, وہ کیا فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے, اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور میں آج صرف پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن وہ اپنے علاج کے لیے باہر جا رہی ہے, تو میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں. رانا صاحب بیماری پہ پالیٹکس کس نے کی ہے؟ جب 90s میں نواز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے, محترمہ کی دوسری گورنمنٹ آئی, تو میاں محمد شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے. کیا ہوا وہاں پہ جب وہ گرفتار ہوئے؟ بیمار ہو گئے جی میاں محمد شریف صاحب. اور جنگ اخبار جو اتنا بڑا اخبار تھا, خوشامد کا یہ عالم دیکھا نہ جائے, وہ فرنٹ پیج پہ اپر ہاف میں ان کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ اتنا پانی پیا اور اتنی یورینیشن کی, میاں صاحب کے گردے ایسے ہیں. یہ خوشامد کا یہ عالم تھا اور بیماری کی سیاست تھی. تب بھی وہ ان کو بھی بیماری پہ ریلیف. 2000 میں پرویز مشرف والا کام ہوا تو بیماری پہ ریلیف. اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, باہر جانا ہے تو بیماری. تو بھائی جب باہر جانا ہو, جیل سے نکلنا ہو تو بیماری, حکومت میں آنا ہو تو بالکل تنو مند صحت مند, کچھ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو میں ان کی بات سن کے سوچ رہا تھا کہ بیماری پر ذوالفقار علی بھٹو تو جیل میں تھے, پھانسی کا پھندا لے لیا, کہیں علاج کرانے کے لیے نہیں گئے, کوئی باہر نہیں گیا, ایک درخواست نہیں دی. اور یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, کمر میں درد پہلے ہو جاتی ہے, خارش شروع ہو جاتی ہے, پتہ نہیں آنکھوں کی بیماری لگ جاتی ہے, نزلہ زکام ہو جاتا ہے. تو بیماری کی پالیٹکس کرنے والے سیاستدان کون ہیں؟ آپ ذرا اٹھا لیں. اور وہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیماری پر جو سیاست ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. کسی شخص بیماری کو سیاسی رنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں نے دیا. انہوں نے اتنی آہو بقا کی. آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے. میری اس وقت کے جیل حکام سے بھی بات ہوئی تھی, بھٹو صاحب جب جیل میں تھے, تو وہ بتاتے تھے کہ بھٹو صاحب کبھی بھی اس قسم کا نہیں کرتے تھے جیل میں کہ جی مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی یا یہ نہیں ہو رہا, فلاں سہولت حاصل نہیں ہے. ان کے دانت میں بھی تکلیف ہوتی تھی تو جیل کا ڈاکٹر جو تھا. لیکن میں رانا صاحب, ایک اب بھٹو صاحب کی بات شروع ہو گئی ہے, میں ایک بات ضرور کروں گا, مجھے یہ اجازت دیں کرنے کی. نواز شریف صاحب بڑے مضبوط آدمی تھے, مضبوط آدمی ہیں. کنوکشن کے باوجود وہ بیرون ملک چلے گئے علاج کرانے کے لیے, کسی طرح کا بھی انڈمنٹی بانڈ دیے بغیر. ان کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا جھوٹ بولنے پر, لیکن ان کا ضمانت نامہ تسلیم کر لیا گیا. ان کا بھائی شہباز شریف, ان کا بھی ضمانت نامہ تسلیم کر لیا گیا جو انہوں نے حلف نامہ دیا. جنہوں نے ملک یوم کو فون کیا تھا. حالانکہ میں اب اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کا ٹیلی فون ملک قیوم کو ریکارڈڈ ہے, سنا ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جج کو. وہ جج گھر چلا گیا لیکن یہ سیاست میں ابھی تک ہیں, یہ پاورفل لوگ ہیں. بھٹو کمزور تھا, چھوٹے صوبے سے اس کا تعلق تھا. بات کرنے دیں نا, رک جائیں ذرا, آپ جواب دے دیجئے, میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں, لیکن آج بات کرنے دیں. دیکھیں پھر آ جائیں. آصف علی زرداری کنوکٹ نہیں ہے, میرا کوئی لو نہیں ہے ان کے لیے. ہی از ناٹ اے کنوکٹ. بیمار ہے نا, تو اس کو کراچی میں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرانے کی اجازت نہیں دیتے. اور ایک بندہ ہے, آپ کہتے ہیں لندن چلا جا, امریکہ چلا جا, جہاں مرضی چلا جا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ سمی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے, آپ نے بات کی نا بھٹو صاحب کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حقیقت وہ صوبے کی بات نہیں ہے. وہ بھٹو جو تھا نا, اس میں ایک خودداری تھی. اصل جو بات ہے, میری جن لوگوں کی کسٹڈی میں وہ رہے ہیں ان میں سے کئی لوگوں سے بات ہوئی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کی یعنی نامساعد حالات میں بھی کوئی شکایت نہیں کرتے تھے, آہو بقا نہیں کرتے تھے. یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کا سارا ماضی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, سیاستدان آپ مجھے بتا دیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ جس نے اپنی سزا معاف کرانے کے لیے تحریری درخواست دی ہو, اور تحریری درخواست بھی ان کو جن کو یہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر. اچھا, اب یہ ہم باتیں کر کر کے تھک چکے ہیں. تھکے نہیں ہیں یہ بھائی جان, میری بات سنیں. باپ کہ یہ بات نہیں, یہ چھوڑے نا کہ انہوں نے درخواست دی تو پھر مانتے کیوں ہیں اگر یہ اتنے بے بس ہیں؟ یہ کہاں بے بس لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان کی درخواستیں مانتے ہیں؟ آج دیکھیں بات سنیں, آج رانا صاحب دیکھیں یہ روک لیتے وہ چیئرمین نے. نہیں, یہ بات سنیں, میری بات سنیں. بات یہ ہے بھائی جان, آپ صحیح کہتے ہیں, ہم بھی کہتے تھے, آپ بھی کہتے تھے, ہم بھی میاں صاحب. میں تو آج بھی مجھے شک پڑتا ہے کہ بھئی وہ جو ان کے چہرے پہ سرخی ہے نا. نہیں, آپ شک میں ہی رہیں, آپ شک میں رہیں, آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں رانا صاحب, دیکھیں میری بات سنیں. آج آپ پاکستان کے والی بات بڑی پراسرار ہے. ٹھیک ہے انگوروں والی, آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں سیریس بات کر رہا ہوں. آج 22 کروڑ پاکستانیوں کو کیا پیغام گیا ہے؟ وہ غریب آدمی جو ہے یا چاہے کوئی امیر بھی ہے, کیا اس کو پیغام گیا ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ بالکل یہ کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ اور کون ہے جو کہتے ہیں کہ اس سسٹم پر شک نہ آئے؟ کون ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو بچایا جائے؟ یہ میری ایک سے مجھے بات کر رہنے دیں. اس سسٹم نے دیا کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو؟ اس سسٹم نے پاکستان کے لوگوں کو مزری دی ہے. اس سسٹم نے پاکستان کے لوگوں کو بیماری دی ہے, پاکستان کے لوگوں کو قتل کیا ہے. یہ وہ سسٹم ہے کہ جو سڑک پہ آپ نے بندے مار دیے خاندان کے, اس کے بعد 1 کروڑ کا چیک دے کے آپ ان کے بیان چلوا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے. اگریڈ. یہ وہ ملک ہے, یہ وہ سسٹم ہے کہ وہ 14 بیچارے مظلوم ماڈل ٹاؤن میں آج تک چیخ رہے ہیں. اور میں یہ بات کرتا ہوں, وہ رسپانسبل ہیں شہباز شریف,
ماڈل ٹاؤن کے قتل میں رپورٹ ہے، ایک جج کی بنائی رپورٹ ہے، اس شخص کا ایفیڈیوٹ کون، آپ مطلب کیسے؟ رانا صاحب میں دیکھیں میں یہ سوال ہے میرے سوال ہیں، دیکھیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، اور جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کا کسی لابی سے تعلق نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس دن درست کہا جسٹس اطہر معین اللہ نے کہ یہ جو ہم نے حکومت سے کہا 401 میں کہ کتنے لوگ ہیں جو پڑے ہیں جیلوں میں، کتنے لوگوں کی آپ نے داد رسی کی، بالکل ہی پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے۔ تو سسٹم کہاں ہے مجھے بتائیے نا، کیا ہے سسٹم کی؟ سمیع صاحب جو بات کی آپ نے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سسٹم پاکستان کے عوام کو جس طریقے سے اس نے جکڑا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کل پرائم منسٹر نے بھی جو بات کی کہ اس ملک میں 2 قانون نظر آ رہے ہیں کہ امیر جو ہے اس کے لیے اور غریب کے لیے اور۔ آپ مجھے سمیع صاحب یہ بتائیں، کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی، لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ اس بندے کو تو ویسے توبہ کرنی چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں مختلف حیثیتوں میں 30 سال تک اس ملک کے اقتدار میں شامل رہا ہوں اور میں یہاں پہ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکا جہاں پہ میرا علاج ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ ان کے لیے تو یہ حکمران کچھ نہ کریں، اور اپنے علاج کے لیے ان کے لیے ایئر ایمبولینس بھی آ جائے اور ہسپتالوں میں بھی اب آپ دیکھیں وہاں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔